اگر دولت رکھنے کی جگہ ہو تو اتوار کے دن اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ یا محمد اور سینے پر ہاتھ رکھ کر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر دیکھ لو۔ 50 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا، دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کر آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو بھی دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اتوار کے دن کا آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ اتوار کے دن پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہیں اور آپ لوگ فقیر بھی ہو چکے ہیں تو بھی آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ اگر سڑک پر بیٹھا ہوا بھکاری یا فقیر بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جھولیاں بھی بھر جائیں گی۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو رضا بالقضاء سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق دیتا ہے کیونکہ یہ سورت رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ الغرض فرمایا گیا، اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کریں، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شریعت کا احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا۔ شریک و غربت، زمین و آسمان اور دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو پیارے دوستو، جو دشمن بھی ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے، تو لہٰذا ہم لوگ جتنی اپنے آقا دو عالم کی ہم تعریف کریں وہ کم ہے۔ تو لہٰذا
آج کا جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ان سب چیزوں کا ہی نچوڑ ہے۔ آپ کو یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو قرآن پاک کی یہ سورت بتانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا، آپ کو یہ یقین دلانا کہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے لیے کس قدر منافع بخش ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگ اگر اتوار کے دن نہیں آپ کو ٹائم ملا، آپ اگلے دن کر لیں، آپ کسی بھی دن کر لیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ الغرض آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ میں آپ سے بس اتنا کہوں گا، کیونکہ آپ کی زندگی کی جو بے شمار پریشانیاں وہ جو آپ گرے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ طرح طرح کی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس وظیفے کو آزما کے دیکھیں، آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ بس آپ لوگ کہیں گے کہ جس چیز کا میں تصور کرتا ہوں میرا رب مجھ سے وہ چیز مجھے ملا دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، عمل کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ دوبارہ پڑھیں گے، پھر تیبارہ پڑھیں گے، یعنی کہ 3 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے پیارے دوستو؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو باقی تمام درودوں پر افضل ہے۔ پیارے دوستو، حصول برکت کے لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، ایک بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں 4 وظائف کرنے ہیں۔ 4 وظیفے چھوٹے چھوٹے سے، انتہائی چھوٹے چھوٹے سے، زیادہ وقت نہیں لگنا، بہت زیادہ وہ 3 سے 4 منٹ میں آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ کسی بھی فرض نماز کے بعد، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کو مکمل کرنے کے بعد یا پھر مکمل تنہائی میں بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دھیان سے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ عمل کی طرف نہیں ہوتی، بس ہم لوگ جو ہے ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ کریں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے نمبر پر جو ہم نے اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے، یا اللہ یا باسیتو۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسیتو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا باسیتو یہ 2 بار ہو گئے۔ اسی طریقے سے صرف 7 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا باسیتو۔ میرے بھائیو، ان ناموں کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ آپ کی جو بندشیں ہیں، آپ کی جو رکاوٹیں ہیں، جو نظر بد آپ پر ہو گیا ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا باسیتو، اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی وہ ساری پریشانیاں جو نظر بد ہیں، جو بھی آپ پر جادو جنات ہو گئے، سب ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا عمل کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورۃ الکوثر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اچھی طریقے سے دھیان رہے، آرام آرام سے قرأت کرتے ہوئے، جس طریقے سے میں آپ کو قرأت کر کے سنا رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ لوگوں نے آرام آرام سے، دھیان سے، پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جتنا آرام سے پڑھیں گے، جتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ لوگوں کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں نے پہلے 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے یا اللہ یا باسیتو پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر بھی پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا رزاق یا غنیو، یا رزاق یا غنیو، یعنی کہ آپ لوگ روزی بھی طلب کریں گے اور برکت والا رزق عطا کریں گے، طلب کریں گے میرے رب سے، جو رزق آنے کے بعد آپ لوگ گمراہ نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا غنیو یہ 1 ہوا، یا رزاق یا غنیو یہ 2 ہوئے، یا رزاق یا غنیو یہ 3 ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے
बेशक तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, बेशक अपनी हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, जो आपका दिल करे, जो चीज आपको मुयस्सर हो आप लोग उस पर पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इस वजीफे को 7 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप लोग इसको 7 बार पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने जो चौथे नंबर पे अमल करना है वो भी इंतहाई छोटा सा है, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना, आप लोग बाआसानी इस अमल को भी कर सकते हैं, कोई इतना खास टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, या अल्लाहु या मोहम्मदु, या अल्लाहु या मोहम्मदु, या अल्लाहु या मोहम्मदु। आपने इन 2 नामों को इकट्ठा पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों इसकी जो तादाद होगी सिर्फ 21 बार होगी, 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ 3 बार आप लोग इस तरीके से कहिएगा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो दुरूद पाक आप लोगों ने अव्वल पढ़ा वही दुरूद पाक आप लोग आखिर में पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज ये सब पढ़ने की बरकत से आपकी जिंदगी अमन और सलामती वाली बन जाएगी। आपकी जितनी भी मसले मसाइल है, जो भी आप लोगों की परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों आप लोग जितने भी तंग दस्त हैं, बीमारियों पे गिरफ्तार हैं, या फिर आप लोगों को तंदुरुस्ती हासिल नहीं है, या पैसों की कमी का शिकार है, या फिर आपके रिश्ते नहीं हो रहे, या फिर आपकी बहनें जो हैं वो अच्छे रिश्तों से महरूम हुई हुई हैं, या फिर उनके घर में मसले मसाइल चल रहे हैं और वो अपने मायके में आके बैठी हुई हैं, इस तरीके से कोई भी आपके दिल पर बोझ है, कोई भी आपको परेशानी है, आप लोग इस वजीफे को अपने सीने से लगा लें, अपनी गिरा से बांध लें, अल्लाह पाक से आप लोग मांगे, यकीन करें मेरा रब अता करेगा। और तुम जब सवाल करते हो तो रब जरूर तुम्हारी उस पुकार को सुनता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आज का हमारा ये अमल, आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा सदका जारिया की नियत से। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।